لفظك زاك عامر قلبك بالحب لفظك المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی روح روا جناب مصرا صاحب اور حاضرین جلسہ، میں سب سے پہلے جمعیت علماء سورت کے تمام عہدیداران کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محنت اور کوشش سے اس پروگرام کے لیے جو محنتیں کی، جو کاوشیں کی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا اجر بدلہ عطا فرمائے۔ اجلاس کا جو موضوع ہے ہندو مسلم ایکتا، ایک مشہور ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی، یہ ہے ہمارا نعرہ۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کسی ایک سماج کا نہیں، یہ ملک کسی ایک برادری کا نہیں، یہ ملک کسی ایک خاندان کا نہیں، بلکہ اس ملک کی دھرتی پر پیدا ہونے والا ہر ہندوستانی کا یہ ملک ہندوستان ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان نے جو بھی کچھ کارنامے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک کو انگریز سے آزاد کرایا، اور اس کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی شریک تھے۔ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا، ہندوستان۔ ہندوستان اپنے اعتبار سے ایک دنیا کی مہاستا ہونے جا رہی ہے۔ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی لائن سے دنیا کے کچھ ملکوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہیرو بنایا، لیکن آپ یقین جانیے آپ کا یہ ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن از اے پاور اینڈ ایجوکیشن از اے لائٹ۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں تعلیم نہیں، وہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سماج کو آگے لانے کے لیے ضرورت ہے تعلیم کی۔ تعلیم کسی ایک سماج کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی وہی سماج آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ ایجوکیشن کسی کا میراث بھی نہیں ہے، وہ ایک خاندان کی چیز بھی نہیں ہے۔ ایجوکیشن کی لائن سے اگر ایک ادنا خاندان والا بھی آگے بڑھے گا تو وہ آگے جا سکتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ آگے ہوئے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اس ملک کی جو تعلیمی پالیسی ہے، جو تعلیمی ڈھانچہ ہے، اس کی پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا فلاح دارین کا ادنا خادم، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن جب میں نے عصری تعلیم میں اپنا قدم رکھا تو میں نے سوچا اور سمجھا
کہ یہ سب سے آسان ہے عصری تعلیم، اور جامعہ عقل قوا کی تاسیس کے بعد ہم نے عصری تعلیم کی طرف جو قدم بڑھایا، اور اس لائن میں جانے کے بعد ہمارے سامنے جو حالات آئے کہ بھئی ہم مسلمان خصوصاً اس ملک میں جو تعلیم میں پیچھے ہیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اعتبار سے اس ملک میں مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، اور یہ مدارس دینیہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا کارنامہ ناقابل فراموش ہیں، اس ملک کی بلکہ اس ایشیا کی سب سے عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند وہ ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس کا فیض نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں اس کا فیض پہنچا۔ عصری تعلیم کے ادارے اپنی جگہ اپنا کام بہت اچھے پیمانے پر صوبہ گجرات اور دوسرے صوبوں میں بھی کر رہے ہیں، لیکن عصری تعلیم کے اندر مسلمان بہت پیچھے۔ مجھے شوق ہوا، ہم نے ایک آئی ٹی آئی شروع کیا، آئی ٹی آئی کے بعد پولی ٹیکنک شروع ہوا تو ہمارے ہندو بھائی بھی آئے، ہم نے کہا ویلکم، یہ ملک میں تعلیمی کسی کا اجارہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کالجوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایم بی بی ایس میڈیکل کالج بھی جامعہ عقل قوا نے قائم کی، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں۔ مسلمان اس ملک میں اور ہندو اس ملک میں جب تک اپنے آپ کو تعلیم سے نہیں جوڑے گا، ہمارے ملکی مسائل بھی نہیں حل ہوں گے۔ اسی طریقے سے نوجوان چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارا نوجوان تجارت میں اپنے آپ کو ڈالے۔ جب تک ہم اس ملک میں تاجر نہیں بنتے، ملک کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی۔ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر نوجوان کو تاجر بننا پڑے گا۔ جب ہم تجارت کریں گے، کانفیڈنس ہوگا اپنے اوپر، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کا سمیلن جمعیت علماء کا ایکتا پر ہے، اور ان تمام حضرات کی آمد اور ہمارے خصوصی مہمان یہ حضرات بھی آئے ہیں۔ اب سب سے آپ بات سنیں گے۔